الحمد لله إن الحمد لله الذي أنزل القرآن بالترتيل كما قال ورتلناه ترتيلا والصلاة والسلام على النبي الذي أمر بالترتيل في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد معزز سامعین کرام وخاص طور پر منہاج القرآن انٹرنیشنل جموں کشمیر کے شرکاء وقار کل حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز قارئین کرام، میں آپ کو کل کے درس کی طرف لیتے ہوئے یاد دلاؤں گا کہ کل جو ہم سبق پڑھ رہے تھے وہ تھا نون ساکن اور تنوین کا بیان۔ نون ساکن اور تنوین کا بیان، نون ساکن اور تنوین کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں سے ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین میں کیا فرق ہے، دو فرق جو اس میں فروق میں نے بتا دی تھی، اس میں سے میں نے دو اس کی فروق بتا دی تھی کہ نون ساکن اور تنوین میں کیا فرق ہے۔ دوسرا میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ نون ساکن اور تنوین جو ہے اس کی چار حالتیں ہیں۔ اس میں سے میں نے آپ کو کہا تھا کل، یاد رکھ لینا آپ، کیونکہ میں آپ کو وہی یاد دلاؤں گا۔ نون ساکن اور تنوین کی چار حال ہیں۔ اس میں سے میں نے کل آپ کو کہا تھا سب سے پہلے اظہار، ادغام، قلب اور اخفاء۔ نون ساکن اور تنوین کی چار حالتیں ہیں۔ نون ساکن کبھی اظہار ہوگا، ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، کبھی ادغام غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، کبھی قلب کے ساتھ پڑھا جائے گا اور کبھی اخفاء کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ کل ہم نے پڑھا تھا اظہار۔ اظہار کسے بولتے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کو اپنے مخرج سے بغیر غنہ کے پڑھنا۔ میں مختصر لکھوں گا، بغیر غنہ کے پڑھنا، یعنی اظہار اس چیز کو بولتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کا اظہار۔ میں نے کل بھی کہا تھا اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو اس وقت اظہار ہوگا۔ جیسے مثال کے طور میں نے کل بھی آپ کو مثالیں دی تھی، انعمت، انعمت، سواء علیہم عذاب علیم۔ کل میں نے مثال کے طور پر کل کی مثال میں آپ کو کہوں گا عذاب علیم، عذاب علیم۔ دیکھیں یہاں پر نون ساکن اور تنوین کے بعد کیا آ جائے؟ حروف حلقی میں سے یہاں پر حمزہ آیا تو اس لیے یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ اس کو ظاہر کرنا پڑے گا، اس تنوین کو ظاہر کرنا پڑے گا، اس لیے اس کو پڑھنا پڑے گا ہمیں عذاب علیم۔ بالکل تنوین کی آواز کو مخرج کے ساتھ کیا کرنا۔ یہ تھا کل کا اظہار، یہ اظہار تھا۔ اظہار کا قاعدہ ہم پھر سے آپ کو یاد دلاؤں گا۔ اظہار نون ساکن بغیر غنہ کے پڑھنا، بغیر غنہ کے وہاں پر غنہ نہیں ہوگا، یعنی تنوین اور نون ساکن میں غنہ نہیں ہوگا، لیکن قاعدہ یہ بتا دیا تھا میں نے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت ادغام ہوگا۔ پھر ادغام کی تعریف، ادغام کسے بولتے ہیں؟ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ادغام۔ ادغام کسے بولتے ہیں؟ یاد رکھنا آپ، ادغام ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا، مشدد یعنی تشدید کے ساتھ پڑھنا، مشدد۔ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا۔ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ادغام۔ یاد رکھ لینا، ادغام مثال کے طور پر میں کہوں گا آپ کو، ہم پڑھیں گے یہاں پر وائل لکل، یہاں تنوین تھا تو اس طرح دیکھیے وائل لکل، وائل لکل، اس طرح کیا کر دیا یہاں پر ہم نے ادغام کر دیا۔ ادغام کی صورت میں ہم نے اس کو یہاں پر مشدد پڑھ دیا۔ مثال کہہ رہا میں آپ کو، صرف ابھی آپ اتنی تعریف یاد رکھو، ادغام ایک حرف کو دوسرے حرف میں
ملا کر مشدد پڑھنا، یعنی تجدید کے ساتھ پڑھ لینا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر میں کہوں گا آپ کو، لیکن کامل طور پر ہم مثال یہاں دیکھیں گے، مر ربی کا، یہاں پر نون ساکن ہے، مر ربی کا، مر ربی کا، یہاں دیکھیں تو میم نون تھا، یہاں پر کیا مر ربی کا نہیں پڑھیں گے، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا، تو اس طرح کیا کرنا، مشدد کی جو حالتیں ہوں گی، کیونکہ مطلب وہاں پر کیا ہوگا، ادغام ہوتا ہے، یہاں پر نون ہم اس طرح پڑھیں گے، میم را زیر میر را با زبر رب، مر رب، تو یہاں پر مر رب پڑھیں گے، مر رب، تو ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو ادغام بولتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کو کیا کر دیا جائے گا، نون ساکن پڑھا جائے گا لیکن ادغام کی صورت میں پڑھا جائے گا، یعنی مر ربی کا، مر ربی کا، بلکہ نون کو تھوڑا ظاہر کریں گے، بلکہ گرائیں گے نہیں، بلکہ مر ربی کا، مر ربی کا، اس طرح ادغام ہوگا۔ جیسے آپ یاد رکھ لینا، آپ ادغام کی یہاں رکھے آپ یاد، صرف آپ تعریف یاد رکھو، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ادغام بولتے ہیں۔ پھر ادغام کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے ادغام تام، دوسرا تھا ادغام ناقص۔ ادغام تام اور ادغام ناقص، یہ دو ادغام، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا مر ربی کا، مثال کے طور پر میں نے آپ کو سمجھا، آپ یہاں پر ادغام تام ہے یا ناقص ہے وہ میں آگے سمجھاؤں گا آپ کو، بس اتنا ہے کہ کیونکہ ایک حرف کو ہم نے دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر کیا کر دیا، پڑھ لیا۔ تو دیکھیے یہاں پر، تو یہ آپ اس کی دو قسمیں، ایک ہے ادغام تام اور ادغام ناقص، آپ یہ لکھ لیجئے پہلے، ادغام تام اور ادغام ناقص، پھر بھی ادغام تام اور ادغام ناقص کی مطلب تعریفیں کروں گا۔ ادغام تام کسے بولتے ہیں اور ادغام ناقص کسے بولتے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین میں جو چار حالتیں، اس میں اظہار بھی پڑھا، اور اظہار کے بعد ہم نے ادغام پڑھا۔ اظہار کا تو مختصر تھا، اگر حروف نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہوگا تو اس وقت کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا، تو اس وقت اظہار ہوگا۔ جیسے امثا کی مثال ہے اور بہت ساری مثالیں ہیں، لہٰذا یاد رکھ لینا، ادغام ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا، جیسے مر ربی کا، اس کی دو قسمیں، ادغام تام اور ادغام ناقص۔ اب یہاں پر لکھ لیجیے آپ، ادغام تام، ادغام تام کسے بولتے ہیں؟ جس میں پہلا حرف دوسرے حرف میں، جس میں پہلا حرف دوسرے حرف میں بالکل بدل جائے، بالکل بدل جائے، یہ ہوتا ہے ادغام تام، یعنی ایک حرف کو بالکل کیا کر لیں، جیسے میں نے کہا آپ کو یہاں پر، میں نے مثال دی تھی آپ کو مر ربی کا، مر ربی کا، دیکھیے یہاں پر جو نون ساکن تھا، جس میں پہلا حرف بالکل مر ربی کا، نون کے بالکل مطلب گر گیا یہاں پر، کیونکہ اس کی آواز بالکل نہیں نکلی، بلکہ جس میں پہلا حرف دوسرے حرف میں بالکل بدل جائے، بالکل بدل گیا یہاں پر، یعنی بالکل نون ساکن اور تنوین اس میں بالکل ظاہر نہیں ہوئی، بلکہ یہ جو حرف ہے ڈائریکٹ اس کے ساتھ مل گیا، تو مر ربی کا، مر ربی کا، مر ربی کا، بالکل جو نون ساکن ہے اس میں دکھائی نہیں، بلکہ پوری طرح سے مل جائے، مر ربی کا، اس طرح سے پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل مکمل طور پر مل جائے، اس کو ادغام تام بولتے ہیں۔ اس میں پہلا حرف دوسرے حرف میں بالکل بدل جائے، بالکل بدل گیا تو مر ربی کا ہو گیا، نون کی آواز نہیں نکلی۔ لیکن اس کے بعد ہوتا ہے ادغام ناقص، ادغام ناقص، ادغام ناقص کسے بولتے ہیں؟ اس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل نہ بدلے، جس میں پہلا حرف دوسرے حرف میں بالکل نہ بدلے، بالکل نہ بدلے، بلکہ
پہلے حرف کی، بلکہ پہلے حرف کی کوئی بھی صفت باقی رہے. یعنی جو یہ یہاں پر دیکھیے آپ، جب ہم نے پڑھے مر ربی کا، بالکل یہاں پر حرف بالکل بدل گیا، لیکن ادغام ناقص میں ایسے نہیں ہوتا ہے. ادغام ناقص میں کیا ہوتا ہے؟ ادغام ناقص میں ایک چیز ہوتا ہے کہ اس میں جو حرف ہوتا ہے وہ بالکل کیا ہوتا ہے، مطلب وہ اس کی تھوڑی سی مطلب جو حیت ہے، اس کی جو صفت ہے اس میں باقی رہتی ہے. اس میں پہلا حرف دوسرے حرف میں بالکل نہ بدلے، بلکہ پہلے حرف کی کوئی بھی صفت باقی رہے. اس کو ادغام ناقص بولتے ہیں. بالکل آپ اتنی تعریفیں بھی یاد رکھو. ادغام تام اس کو بولتے ہیں جس میں پہلا حرف دوسرے حرف میں بالکل بدل جائے، اور ادغام ناقص میں اس طرح ہوتا ہے اس میں پہلا حرف دوسرے میں بالکل نہ بدلے، بلکہ حرف کی کوئی صفت باقی رہے. اس طرح سے حرف کا بدلنا حرف ادغام تام بولتے ہیں، اور ادغام ناقص اس میں بولتے ہیں کہ جس میں تھوڑا سا اس کی صفت باقی رہے. ابھی آپ اتنی تعریف رکھیں. ادغام تام وہ جس میں پہلا حرف دوسرے حرف میں بالکل بدل جائے. میں ربی کا ادغام ناقص جس میں پہلا حرف دوسرے حرف میں بالکل نہ بدلے، بلکہ حرف کی کوئی صفت باقی ہو. لہٰذا آپ یہ چیزیں یاد رکھیں. ادغام تام اس سے بولتے ہیں. اب میں ادغام کا ایک قاعدہ لکھوں گا. ادغام کا قاعدہ کیا ہے کہ کب ہوگا ادغام تام، ادغام ناقص کب ہوگا، اور ادغام مختصر کب ہوگا. آپ یہاں لکھیں ادغام کا قاعدہ. اس طرح ہم نے اظہار کا لکھا تھا، ادغام کا قاعدہ. اس کا قاعدہ کیا ہے، اس کا اصول کیا ہے؟ اس طرح دیکھیے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون، حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا. آپ اس طرح لکھیے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا. اب یہاں لکھیے آپ، لام اور را میں ادغام تام ہوگا. اس طرح لکھ لیجیے آپ، لام اور را میں ادغام تام ہوگا. مثال دیکھیے ایسا، جیسے یہاں میں لکھوں گا، جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا تھا، آپ کو مر ربی کا، مر ربی کا، مر ربی کا. اور اس طرح اور ایک مثال ہے لام کی، مل لدن ہوں، مل لدن ہوں. یہ دو مثالیں آپ یاد رکھ لیجیے. ادغام کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا. اب جو ہے مطلب ادغام تام اور ادغام ناقص یاد رکھنا، لام اور را میں ادغام تام ہوتا ہے. لام اور را اگر نون ساکن کے بعد، جیسے میں نے آپ کو کہا نون ساکن کے بعد یہاں پر را آیا تو یہاں پر کیا ہوگا. اب ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر تجدید لکھی ہو. اب یہ آپ کا کام ہے کیونکہ آپ یہ اصول جانتے ہیں. اصول جاننے کے باوجود بھی اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ہمارا پڑھنا فائدہ نہیں ہوگا. لہٰذا آپ ایک کام کریں گے، مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں گا، یہاں ایک مثال لکھوں گا میں، مائی یا عمل. اب یہاں پر اس طرح لکھا ہے، مائی عمل مثقال ذرۃ خیر یرا. اب قرآن پر ضروری نہیں کہ یہاں پر تجدید لکھی ہو، ضروری نہیں ہے. اب آپ کا قاعدہ یاد ہونا چاہیے، نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے، جیسے یہاں پر یا آیا، یہ یرملون میں سے یا، را، میم، لام، واو، نون، ان حروف میں سے نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف ہوگا تو وہاں پر ادغام ہوگا. اب یہاں پر ادغام ناقص ہوگا کیونکہ آپ کو قاعدہ میں نے یہ بتا دیا، صرف لام اور را میں ادغام تام ہوتا ہے، اس لیے بالکل حرف بدل جاتا ہے. یہاں پر ایسے نہیں، یہاں پر ہوگا مائی عمل، مائی
تھوڑا سا ناک کے بانس میں آواز لینی ہے، تو اس طرح کی یہاں پر حیت نہیں بدل جائے گی پوری، بلکہ اس کی صفت باقی رہے گی، مَن اس طرح پڑھیں گے مَن، کیونکہ ادغام کا معنی ہی یہ ہے کہ ناک کے بانس میں مشدد کے ساتھ کیا کرنا، پڑھ لینا، تو آواز تو ناک کے بانس میں لے جانا گنا کے ساتھ. تو اس طرح کیا کریں گے مَن، تو یہاں پر ہوگا ادغام. اب یاد رکھ لینا کہ نون ساکن کے بعد یہاں پر یا آیا تو یہاں پر کیا ہوگا، ادغام ناقص ہوگا. اور ادغام تام تب ہوگا جب کیا ہوگا، نون ساکن تنوین کے بعد یہاں پر را ہوگا یا لام ہوگا، جیسے من ربی کا من لدنہ. تو ان دونوں صورتوں میں کیا ہوگا، ادغام ناقص، ادغام تام ہوتا ہے. صرف ادغام تام جو ہوتا ہے لام اور را، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر لام اور را آئے گا تو اس وقت کیا ہوگا، ادغام تام ہوگا. لیکن ادغام ناقص تب ہوتا ہے جب ان دو کے علاوہ، یعنی اب کیا بچا ہے، اب اس میں سے ہم نے کاٹ لیا، لام کو بھی کاٹ دیا اور را کو بھی کاٹ دیا، ان دونوں کو. پھر یا بچا، میم بچا، واو بچا اور نون. ان 5 حروف میں سے کیا یاد رکھ لینا، ان جو ہمارے 5 حروف ہے ان میں کیا ہوگا، ان میں سے ادغام ناقص ہوگا. یاد رکھ لینا آپ، ادغام کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آئے تو ادغام ہوگا. لام اور را میں ادغام تام ہوگا، جیسے من ربی کا من یعمل. اس پر آپ کیا کریں گے، کل آپ اس کی مثالیں خود لے آئیں گے. حروف یرملون کی کم سے کم 3 مثالیں ہر کسی کو لکھی ہونی چاہیے. آخر میں پھر سے کہوں گا، حروف یرملون کی مثالیں، ادغام کی مثالیں، ادغام تام کی مثالیں اور ادغام ناقص کی مثالیں کل آپ لکھیں گے. اس طرح سے آپ یاد رکھیں گے. جسے میں کہوں گا آپ کو اور ایک مثال یہاں پر لکھیں گے ہم، جو قرآن پاک کی پہلی سورت کی آیت نمبر وائل لکل. اس طرح قرآن پاک میں لکھا رہتا ہے کہ وائل لکل، جیسے اب وائل لکل فی عیشۃ راضیہ. تو اس طرح سے بہت سارے آئے فی عیشۃ راضیہ میں بھی آیا. دیکھیں یہاں پر میں آپ کو گا وائل لکل، وائل لکل ہمزۃ لمزہ. جیسے تو یہاں پر دیکھ لیجیے وائل لکل، اصل میں وائلون تھا. تو آپ یہاں پر ادغام ہوگا کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہاں پر ادغام تام ہوگا کیونکہ یہاں پر لام ہے. تو وائل لکل پڑھیں گے، وائل نون کی آواز نہیں، بالکل اس کی صفت ہی باقی نہیں رہے گی. تو یہاں کیا کریں گے، وائل لکل، وائل، کیونکہ اس نون ساکن تنوین کے بعد یہاں پر لام آیا، اس لیے کیا پڑھیں گے یہاں پر. یہ مثال جو تھی، یہ والی مثال من لدنہ، یہ نون ساکن کی مثال تھی. یہاں پر تنوین کی مثال ہے، آپ کو اس میں سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو اس طرح سے من لدنہ وائل لکل. اور ایک مثال لکھیے آپ، مثال کے طور پہ یہاں پر لکھیے فی عیشۃ راضیہ، فی عیشۃ راضیہ. جیسے قرآن پاک موجود ہے، یہاں پر دیکھیں عیشۃ راضیہ کر دیا، عیشۃ راضیہ، کیونکہ یہاں پر کیا تھا، تنوین تھا، تنوین کے بعد آیا را آیا، اس یہاں پر کیا پڑھ دیا تنوین کے بعد. تو فی عیشۃ راضیہ وقت ہم نے کیا پڑھ دیا، ادغام تام ہوا. ادغام کا کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا. لام اور را میں ادغام تام ہوگا، جیسے من ربی کا من لدنہ. اب آپ مثال کے طور پہ ادغام تام وائل لکل. اس طرح سے فی عیشۃ راضیہ، فی یہاں پر بھی کیا ہے، یہاں پر بھی ادغام تام ہے. اور من عمل میں کیا ادغام ناقص ہے. اس کی مثالیں آپ خود لے آئیں گے، کل 4-5 مثالیں خود لائیں گے. یہ تھا ادغام کا قاعدہ. اب اور کچھ اس کے بارے میں جانکاری جاننی ضروری ہے آپ کو، کیونکہ اس کے اور سارے تھوڑے قوانین ہیں. یہ تھا ادغام کا بیان. پھر سے آپ کہیے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہوگا تو اس وقت ادغام ہوگا، اور لام اور را میں ادغام تام ہوگا. اور اس کے علاوہ جو باقی حروف بچے ہیں ان میں ادغام ناقص ہوگا. یعنی اگر وہ حروف ہوں گے تو اس وقت ادغام ناقص ہوگا، جیسے میں نے آپ کو کہا من یعمل. یاد رکھیے آپ ادغام. تو اور جیسے مثال میں آپ کو کہوں گا، اب جو بچا آپ کو دیکھیے، اب میں آپ کو اور ایک بتاؤں گا. اور یؤمن، یؤمنو، دیکھیے آپ یہاں پر اب بچا کیا ہے، یا بچا ہے، واو بچا ہے، میم بچا ہے اور نون بچا ہے. یہ 4 حروف، ان میں کیا ہوگا، ان میں ناقص ہوگا. بس اس طرح لکھیے آپ ناقص. اس میں سے جو باقی تھا لام اور را وہ نکال کے پھر بچا یؤمنو. ابھی اس میں کیا ہوگا، اس میں ناقص ہوگا. اس طرح لکھیے آپ. اب اس کی مثالیں میں نے آپ کو مثال کے طور پر دے دی، بہت ساری قرآن پاک میں کیا آپ کی مثالیں دے دی. اور یؤمنو میں ادغام ناقص ہوگا، جیسے من یعمل من ورائے، میں آپ کو مثال دوں گا
ایک مثال دی تھی میں نے آپ کو، میں یا عمل، میں یا عمل. اب ہمارے جو مصحف ہوتے ہیں، جو ہندو پاک میں جو مصحف ہوتے ہیں، ان میں یہاں پر تجوید لکھی بھی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ جائیں گے مطلب مثال کے طور آپ سعودی عربیہ جائیں گے، مکہ مدینہ جائیں گے، تو وہاں پر جو ہمارے مصحف پائے جاتے ہیں ان میں اس طرح نہیں لکھا ہوتا، کیونکہ ہمیں مطلب یہ خود معلوم ہونا چاہیے اب، کیونکہ قرآن جب تلاوت کریں گے تو کلام والا اس پر کیا جب مشق کریں گے تبھی ہماری سمجھ میں آ جائے گی. لہٰذا آپ یاد رکھ لینا میں یا عمل. اس طرح سے اور ایک مثال آپ لکھیے، جس کی یا کی مثال، کیونکہ میں یؤمنو کہا، پھر میں نے اس میں ادغام ناقص ہوگا. پھر اس کے بعد آپ لکھ لیجیے من ورائی، من ورائی حجرات، اکثر ملائکن جو قرآن سورہ حجرات میں ہے. من ورائی، دیکھیے یہاں پر کیا ہوگا، نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد واو آیا، تو یہاں پر کیا ہوگا، یہاں پر نہ، تو من ورائی پڑھیں گے، من یعمل، من یعمل، من ورائی، من ورائی. اس طرح کیا ہوگا، یہ واو کی مثال ہے. اس طرح ہم پڑھیں گے ممن، قرآن پاک میں موجود ہے ایک جگہ، ممن منع مساجد اللہ. اس طرح قرآن پاک ہے، تو یہاں پر کیا پڑھیں گے ہم، ممن پڑھیں گے، ممن. بلکہ اس طرح کیوں، اس نون ساکن کے بعد کیا آیا، میم آیا، یہ میم کی مثال ہے. اور اس طرح سے نون کی مثال بھی آپ لکھ لیجئے تاکہ آپ کو اس سے کیا ہوگا. جیسے ہم لکھیں گے من نبی، من، یہ بھی قرآن پاک کی مثال ہی ہے، من نبی. تو یہاں پر نون ساکن ہے تو من نبی پڑھیں گے، من نبی، نہ کہ من نبی نہیں پڑھیں گے بلکہ من نبی، کیونکہ اس نون کے بعد، نون ساکن کے بعد نون آیا تو اس میں ادغام ناقص ہوگا، نہ کہ تام ہوگا. تام میں کیا ہوتا ہے، بالکل حرف بدل جاتا ہے، بالکل اس میں کیا ہوتی ہے، کوئی وضاحت نہیں ہوتی ہے. تو یاد رکھ لینا آپ، یہاں پر ادغام یؤمن میں ادغام ناقص ہوگا. اب اس میں سے بچا لام اور را، اس میں تام ہوگا اور اس کی یؤمن میں ادغام ناقص ہوگا. تو حروف ارملوں میں سے بچا آپ لام اور را، اس میں کیا ہوگا، ادغام تام ہوگا اور اس میں یؤمن میں ادغام ناقص ہوگا. اس کی 4 مثالیں میں نے آپ کو دے دی، من یعمل، من ورائی، ممن، ممن، اس طرح ناک میں آواز دینی ہے، من نبی. یہ 4 مثالیں آپ کے لیے کافی ہے. جیسا آپ ایک کام کر لینا، جو آج کل اور آج ہم نے جو پڑھا ہے وہ تھا ادغام ناقص، اظہار تھا، اس کے بعد ہم نے پڑھا ادغام. پھر ادغام کی میں 2 قسمیں نہیں کی، ادغام تام اور ادغام ناقص. جیسا آپ کل ایک کام کر لینا، وہ آپ جو اہم میں نے بتا دیا تھا آپ کو کل بھی، آپ اظہار کا مطلب مشق کر لینا اظہار پر. اظہار کی جو مشق ہے، مطلب اظہار بھی ہم نے کل پڑھا تھا، یاد رکھ لینا، اظہار کی مثالیں اور ادغام کی مثالیں. پھر ادغام میں آپ ایک کام کرو گے، تام کی مثالیں الگ لکھو گے اور ناقص کی مثالیں الگ لکھو گے. کم سے کم اما پارا سے آپ کوشش کریں گے اظہار اور ادغام کی مثالیں نکالنے کی. تو اما پارا سے ہی نکالنا وہی بہتر رہے گا، کیونکہ ہمیں اکثر عادت ہوتی ہے، ہمارا نماز کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ قرآن پاک مطلب زیادہ تر اما پارا سے ہی پڑھتے. لہٰذا آپ ایک کام کر لینا، اظہار اور ادغام ان کی مثالیں آپ کم سے کم اظہار کی 10 مثالیں ہونی چاہیے. اما پارا سے کہیں سے بھی لاؤ اظہار کی 10 مثالیں، پھر ادغام تام اور ادغام ناقص کی اس کی 10 مثالیں اور اس کی 10 مثالیں کل آپ وہ لکھ لینا اور پھر ہمیں واٹس ایپ کر لینا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ آپ جو کام کر لینا، جیسے میں نے آپ کو کل کہا تھا حمزہ زبرا، حمزہ زیر ای، مطلب اس کے بعد حمزہ پیش او، اس طرح سے میں نے آپ کو بہت سے حمزہ یا زبر آئی، حمزہ واب پیش او، اس طرح بہت سارے مثالیں میں نے آپ کو کل کہا تھا. جیسے ہم نے حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑی زیری. اس طرح سے آپ ایک کام کر لیجئے، کل ہمیں جو اور ایک بچا تھا وہ تھا حمزہ الٹا پیش، با الٹا پیش، تا الٹا پیش. اس کی مثالیں کیا کر لینا، اس طرح سے اس کی مثالیں بھی لا کے اس کو پڑھ لینا، جیسے میں نے آپ کو کل کہا تھا، کیونکہ اس سے آدھا قاعدہ ہمارا ختم ہوگا. کیونکہ آج آپ کو کل کا کام بہت زیادہ ہے، اس لیے میں نے تھوڑا دے دیا اس میں سے. تو قاعدے کو جہاں تک ہم پہنچے ہیں وہ لگ بھگ میرے خیال سے نصف سے زیادہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہمیں حروف قلقلہ پڑھنا ہے، تو قلقلے والے سبق انشاءاللہ وہ کل تنوین کا آئے گا. تنوین بھی باقی ہے، ہماری تنوین کو کس طرح پڑھنا ہے قاعدے میں سے. اور اس کے بعد جو ہمارا سب سے اہم ہے کہ قلقلہ والے حروف کس طرح پڑھنے. باقی اتنا زیادہ نہیں، ادغام و اظہار تو آ ہی گیا. انشاءاللہ ایک بار انشاءاللہ ایک کل آئے گا. ایسا اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میں دین سمجھنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.